جی جی حکایت ہشتم، آپ اس سے پہلے 7 حکایتیں پڑھ چکے ہیں۔ حکایت اول پہلی حکایت، حکایت دوم دوسری حکایت، حکایت سوم تیسری حکایت، حکایت چہارم چوتھی حکایت، حکایت پنجم پانچویں حکایت، حکایت ششم چھٹی حکایت، حکایت ہفتم ساتویں حکایت ابھی پڑھی ہے۔ آج کی ہی تاریخ میں 2 فروری کے مطابق یہ دوسری شفٹ کی کلاس ہے اور آپ حکایت ہشتم کا آغاز کر رہے ہیں۔ 8ویں حکایت جی پڑھیے۔ ہرمز را گفتند، ہرمز سے کہا گیا وزیران پدر را چه خطا دیدی، وزیران پدر را چه خطا دیدی کہ بند فرمودی، وزیران پدر را چه خطا دیدی کہ بند فرمودی۔ تو نے باپ کے وزیروں کا کیا گناہ دیکھا کہ ان کو قید میں ڈال دیا، کہ ان کو قید کر دیا، ان کو قید ان کی قید کا حکم دے دیا۔ کسی طرح ترجمہ کر دیا۔ ہرمز ایران میں ساسانی خاندان کا ایک بادشاہ، یہ نوشیروان عادل کا بیٹا اور خسرو پرویز کا باپ تھا۔ ساسانی وہ خاندان ہے، جب مسلمانوں نے ایران پہ حملہ کیا اس وقت ایران پہ یزدگرد تخت نشین تھا۔ وہ خاندان ساسانی خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا جس سے ایران کی حکومت لے لی گئی، اور اس نے پھر آگے ایران سے بھاگ کے خاقان چین کے پاس پناہ لی۔ تو ہرمز سے کہا گیا۔ اسی طرح دیکھیے گفتند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع ہے گفتن سے، گفتن کہنا، چونکہ پیچھے فاعل موجود نہیں ہے۔ کن لوگوں نے کہا؟ ترجمہ مجہول پیرائے میں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس پیرائے میں کیا جائے۔ ہرمز سے کہا گیا وزیران پدر را چه خطا، باپ کے وزیروں کی کیا خطا دیدی تو نے دیکھی کہ بند فرمودی، ان کو قید کا حکم دیا، کہ ان کی قید کا حکم دیا۔ تو فرمودن سے فرمودی اور دیدن سے دیدی، ماضی مطلق معروف صیغہ واحد حاضر۔ آگے کیا ہے بھائی؟ گفتہ خطائی معلوم، گفت یا گفتہ؟ گفتہ گفتہ تے لکھتا، جیسے تے کے بعد دو ہے۔ گفتہ اس نے جواب دیا، گفتہ اس نے کہا جی خطائی معلوم نہ کرتا ہوں۔ خطائی یہ ایک یہ ہے یا 2 یہ جمع ہے یا ایک یہ خطائی معلوم نہ کرتا، میں نے خطا معلوم نہیں کی، مجھے خطا معلوم نہیں ہے۔ معلوم کردن، معلوم ہونا، کردن سے کرنا، تو یہ کردن معلوم کرنا، معلوم کرنا معلوم ہونا، تو یہاں آپ معلوم ہونے کا ترجمہ سمجھیں۔ خطا یہ معلوم نہ کرتا، مجھے ان کی خطا معلوم نہیں ہے، مجھے کوئی غلطی معلوم نہیں ہے۔ آگے ولیکن دیدم کے محبت، ولیکن البتہ دیدم میں نے دیکھا، البتہ میں نے دیکھا کہ محبت من در دل ایشان بیقرار است، کہ محبت من در دل ایشان بیقرار است۔ البتہ میں نے دیکھا کہ میری ہیبت ان کے دل میں حد سے زیادہ ہے، بے انتہا ہے، بہت زیادہ ہے۔ کرام کنارہ ہے، بی کرام کنارے سے زیادہ۔ بھائی ہیبت کا بھی کوئی حد حساب ہوتا ہے، تو حد سے زیادہ، بہت زیادہ ہے۔
محبت ہیبت کے معنی میں. آگے بھائی اس کے بعد ہے وبر عہد من اعتماد وبر عہد من اعتماد کلی نہ دارد. وہ میرے عہد پر پوری طرح اعتماد نہیں کرتے، پوری طرح بھروسہ نہیں کرتے. وہ بر عہد من، عہد وعدہ، عہد زمانہ کے معنی میں بھی آتا ہے. وہ میرے عہد پر بکلی، کلی طور پر، یہ اصل میں بالکل کا یعنی فارسی ترجمہ ہے. بالکل اردو میں فارسی سے آیا ہے، عربی میں تھا پہلے یا ہے عربی میں، تو فارسی کے رستے اردو میں آ گیا ہے. پورے طور پر کے معنی میں بالکل کلی طور پر، بکلی اعتماد داشتن، اعتماد رکھنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا. تو اعتماد نہ دارند، داشتن سے دارند فعل مضارع، دارند مضارع صیغہ جمع غائب، اعتماد نہیں رکھتے. آگے انہیں میرے حق پر پورا اعتماد نہیں ہے. آگے بولیے. اگر ترسیدم از بیم گزند خویش گزند خیش آہنگ آہنگ ہلاکے می کنند آہاک من کنند. مجھے ڈر ہے، میں ڈر گیا کہ اپنے نقصان کے خوف سے وہ کہیں مجھے مارنے کا ارادہ نہ کر لیں، وہ مجھے مارنے کا ارادہ نہ کر لیں. اچھا، اس میں اب آپ سمجھ لیجیے ترسیدم سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد متکلم. ترسیدن ڈرنا، ترسید وہ ڈرا، ترسد وہ ڈرے، ترسد وہ ڈرے، وہ ڈرتا ہے، ڈرے گا. ترس، ہاں تو ڈر. اچھا، ترسیدم کے آگے کیا لکھا ہے؟ ترسیدم از بیم گزند خویش. بیم جو ہے وہ بیم خوف. امید و بیم نے مارا ہمیں دوراہے پر، کہاں کے دائر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا. تو یہ بیم اردو میں بھی ہے. اچھا کیا ہے؟ از بیم خیش، اپنے خوف سے. از بیم گزند خیش، یہ بیم گزند خیش سارا مرکب اضافی ہے. اور خیش ضمیر مشترک ہے. اچھا، یہ خود کی طرح، خود خیش خیشتن. اچھا، گزند نقصان. جی بھائی نقصان. ہاں وہ کیا ہے؟ بغیر شوق گلہ کی گزید بلبل رو، نواگاروں نے نخرد گزند رو چه خبر. اچھا، گزند کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے، نقصان. اچھا، آہنگے ہلاکے من کنند، آہنگے ہلاکے من کنند، کہ وہ میرے ہلاک کا، میری موت کا ارادہ کر لیں گے. میں اس بات سے ڈر گیا کہ اپنے نقصان کے خطرے سے مجھے مار ڈالنے کا ارادہ کر. تو آہنگ کردن ارادہ کرنا، آہنگ ارادہ. جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں. چھ برتخت مردم چھ بر روی خاک. اچھا، کنند اصل میں کردن سے کنند ہے. کردن کرنا، کرد کیا، کنند کرے، کرتا ہے، کرے گا. کنند صیغہ مضارع شمع فاعل. اچھا، ہلاکے من مجھے مارنا، ہلاک مارنا، مرنا، موت کے معنی. اچھا بھائی ہو گیا. آگے اس کے بعد ہے پس قول حکما را کار بستم کے پس قول حکما را کار بستم، پس لہذا، اس لیے، چنانچہ کے معنی میں. چنانچہ
اس لیے پس کا ترجمہ ہماری اردو میں بھی جب ہم قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اکثر مترجمین پس پس کے لفظ بار بار دہراتے ہیں. ترجمہ پس زیادہ کرتے ہیں. فا کا ترجمہ تو یہ پس کو چھوڑ دیں آپ، یہ متروک ہو چکا ہے. اس کی جگہ لہٰذا، اس لیے، چنانچہ، چونکہ جیسے الفاظ سے ترجمہ کیا کریں. تو بس اس لیے قول حکم اور کار بستم، میں نے حکما کے قول پر دانشمندوں کی بات پہ عمل کیا. کار بستم سے بستن باندھنا، کار بستن کام کو باندھنا یعنی عمل پیرا ہونا، عمل کرنا. کار ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کار بند، وہ سچائی پہ کار بند ہے، وہ فلاں، وہ میری نصیحت پہ کار بند نہیں ہے. میری نصیحت پہ کار بند رہنا یعنی میری نصیحت پہ عمل کرتے رہنا. کار بند عمل کرنے والا. کار بستن سے اردو میں کار بند آیا، تو کار بستن میں نے عمل کیا، کار بستن عمل کرنا. اور فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد متکلم. اچھا، میں نے قول حکم اور کار بستن کے بعد کیا لکھا ہے؟ کار بستم کے گفتان کہ انہوں نے کہا ہے. گفتان یہ فعل ماضی قریب صیغہ جمع غائب ہے. گفتہ است اس نے کہا ہے، گفتہ اند انہوں نے کہا ہے، گفتہ ای تو نے کہا ہے، گفتہ ام میں نے کہا ہے، گفتہ گفتہ ای تو نے کہا ہے، گفتہ عید تم نے کہا ہے. دوبارہ سن لیں، گفتہ است اس نے کہا ہے، گفتہ اند انہوں نے کہا ہے، گفتہ عید تو نے کہا ہے، گفتہ عید تم نے کہا ہے، اور گفتہ ام میں نے کہا ہے، گفتہ ایم ہم نے کہا ہے. فعل ماضی قریب، گفتن سے فعل ماضی قریب کی گردان. آگے بولے بھائی. اس کے بعد کہتا ہے جی، اذان قصد و ترسد بترس اے حکیم. ازن قصد ترسد بترس اے حکیم، اے دانا شخص اس آدمی سے جو تجھ سے ڈرتا ہے تو بھی ڈر. وہ آدمی جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر ہے، اے دانا آدمی. جی، دیگر باچنو صد بر وگر باچنو، اگر دیگر نہیں ہے. یہ دیکھیں ذرا، وہ نکالے آپ گلزار ادب، اس میں لکھا وگر باچنو. دیگر وگر باچنو، وگر ہے نا، وگر با، یہ اگر دیگر لکھا ہوا ہے گرامر فارسی میں تو یہ غلط ہے. وگر باچنو صد براری بجنگ، اگرچہ تو اس جیسے 100 لوگوں سے جنگ کر کے ان پہ غالب آ جائے، ان پہ غالب آ جائے. اگر تو ایسے لوگوں سے جنگ کر کے، اگر تو ان جیسے 100 لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے ان پہ غالب آ جائے. یہ ہے بامحاورہ ترجمہ. اب یہ سمجھ لیجئے. یہ حکایت بس تھوڑی سی ہے، اگر وقت پورا بھی ہو جائے نا تو آپ نے صبر سے بیٹھے رہنا ہے. یہ 2 شعر رہے، 2 شعر رہ گئے اور آپ کی 9 حکایتیں ہو جائیں گی. 8 حکایتیں. تو یہ 2 3 4 دن میں نے 20 حکایتیں آپ کو ریکارڈنگ میں دے دیں انشاءاللہ. وگر یہ اصل میں و اگر ہے، اگرچہ کے معنی میں یہاں اسے سمجھ لیجیے. اگرچہ. اگر با چنو، یہ بے الف با کے ساتھ کے معنی میں. اچھا، چنو چے نون واو ہے اور آگے نون تو نہیں ہے، نون گنا یا نون چنو. یہ اصل میں چن او ہے. چن او، چون جیسا. کہ چون کا لفظ جیسا کے معنی میں اس سے پیچھے آ چکا ہے. چن او اس جیسے، صد 100. چن او صد، با چن او صد اس جیسے 100. یہ اصل میں ہے با صد. چن او اس جیسے 100 کے ساتھ
ساتھ براری برائی اگر تو غالب آ جائے با جنگ جنگ کے ذریعے با وسیلہ اگر تو لڑ کے اس جیسے 100 آدمیوں کے اوپر آ جائے. اوپر آنا آپ نے پہلے پڑھا بر آمد پچھلی بار میں پڑھا آپ نے, یعنی بر آمد اوپر آ گیا. بر آمد اوپر آنا غالب آنا کے معنی میں بھی ہے. بھائی پاکستانی ٹیم آج اس میچ میں ہندوستان کے اوپر آ گئی, یعنی جیت گئی. یعنی اوپر آنا کبھی بر آمد کبھی اوپر آنا کے معنی میں, کبھی باہر آنا کے معنی میں. یہ اوپر آنا کبھی غالب آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ یہاں اس کا ترجمہ غالب آنا کریں گے. غالب یہ آمدن سے آئی فعل مضارع صیغہ واحد حاصل. پاسد چن او, یہ چن او اکٹھا ہو کے چنو بن گیا ہے. یہ چن او, چے واو نون چون الف واو او, تو با صد چن او اس جیسے 100 کے ساتھ بجنگ یعنی بذریعہ جنگ بر آئی تو غالب آ جائے. جو تجھ سے اے دانا شخص جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر, اس جیسے 100 آدمی کے ساتھ بھلے تو جنگ کے ذریعے غالب ہی آ جائے, اس پر غالب آ جائے. اس آدمی جیسے یعنی اس آدمی جیسے 100 کے ساتھ جنگ کر کے تو اس پہ غالب آ جائے. تو یہ وگر کا ترجمہ آپ بھلے کر لیں, اگرچہ کر لیں. اگرچہ وگر فارسی سے اردو میں آتا ہے اور بھلے اردو میں ہندی سے آیا. اچھا آگے بدترسد, ترسیدن سے میں نے بتایا تو ترسد فعل مضارع اور ترس فعل امر ہے. اچھا بترس کیا لکھا ہے؟ بترس نہیں اوپر پہلے شعر پڑھے, کچھ وضاحت رہ گئی. ازاں کز, یہ جو ہے نا ازاں کز, یہ اصل میں ہے از آن کے از, از آن کے از, از آن کے از تو ترسد, یہ جملہ ہے. اس سے کہ جو از تو تجھ سے, اس سے جو کہ از تو تجھ سے ترسد ڈرے بترس تو ڈر اے حکیم اے دانا شاہ. چلے آگے دوسرا شعر کیا ہے کہ ترسد وہ کیا؟ ہاں دوبارہ پڑھو. ازان مار بر پائے رائے زنت, اس لیے ازاں مار بر پائے رائی, ازاں مار بر پائے رائی زنت. اچھا اس وجہ سے مار بر پائے رائی زنت, سانپ چرواہے کے پاؤں پہ اس لیے ڈنگ مارتا ہے. اچھا یعنی زند مارتا ہے, ٹھیک, پاؤں پہ مارتا ہے ڈنگ سانپ چرواہے کے پاؤں پہ ڈنگ, اس لیے چرواہے کے پاؤں پہ سانپ ڈنگ اس لیے مارتا ہے, چرواہے کے پاؤں پہ سانپ اس لیے ڈستا ہے. آگے کہ ترسد سرش راب کو, کہ ترسد کہ وہ ڈرتا ہے, سرے کو کہ ترسد ڈرنا ہی منع. ہاں نہیں آگے پڑھ لو نا. کہ ترسد سرش راب اقویت بسن, کہ ترسد سرش را بکوبد بسن, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ وہ اس کے سر کو پتھر سے کچل دے گا, پتھر سے کوٹ دے گا, کچل دے گا. اچھا یہ جو کہ ہے کیونکہ کے معنی میں سمجھ لیں, ترسد وہ ڈرتا ہے. ہاں کہ ترسد آگے کیا لکھا ہے؟ ترسد سرش را اس کے سر کو, را کو سرش اس کا سر, کوبد کوفتن سے, کوفتن کوٹنا کچلنا, یہ یہی اسی سے بنتے ہیں کوفتہ. یہ جو کوفتہ ہے پیسنا, کوفت کوٹنا پیسنا کچلنا. تو یہاں یہ کچل دینے کے معنی میں, پیس دینے کے معنی میں.
کوٹ دینے کے، وہ سر کٹ دے گا، پنجابی میں کہتے ہیں وہ سر کٹ دے گا. تو کوفتن سے کوفت فعل ماضی، کوبت مضارع، وہ پیسے کچلے کوٹے، پیستا کچلتا کوٹتا ہے، پیستا پیسے کوٹے کچلے گا. اچھا تو بسنگ پتھر کے ساتھ، یعنی وسیلہ یہ سنگ پتھر. اچھا اس سے اوپر دیکھیں ذرا، ہاں وہ کوفتہ سے مجھے یاد آیا، انور مسعود کا شعر ہے کہ روٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی روٹی، پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے. بلے شاہ بلے شاہ، میں سالم کھاواں نالے اساں تیما تیما، بوٹی کیما کیما، بوٹی مڑ بوٹی دا کیما. کیمے ورگا سفر ساڈا. ایسے پھر وہ اس سے میرے سنجیدہ جو ہے نا وہ مطلب نکالتا ہے کہ ہم جہاں سے چلتے ہیں وہیں وہیں آ کے کھڑے ہو. چلے تو وہ ذرا جو آخری شعر، دوسرا شعر معرض بیان میں ہے، اس کا پہلا مصرع پڑھیں. اذان نہیں یہ اذان قصد تو ہو گیا نا، اس سے نیچے یہ زاں، یہ جو ہے نا زاں، یہ از آن ہے اصل میں، زاں مار، یہ از آن کے، اس وجہ سے کے معنی میں آتا ہے. تو یہ زاں، اور آگے جو کے اس کے بعد آنا چاہیے تھا وہ اگلے مصرے میں آ گیا. زاں کے مار سانپ کے معنی میں. اچھا مارے آستین، آستین کا سانپ، یہ اردو میں ترکیب فارسی سے آئی ہے. اچھا پائے رائی، رائی چرواہا، اور اسی سے وہ بھیڑے جو گلہ جو بھیڑے چراتا ہے اس کو رعیت کہتے ہیں. مرا چراگاہ کو بولتے ہیں، رائی عربی زبان کا لفظ ہے. وہ حدیث بھی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں وہ جواب دہ بھی ہے. اچھا تو زدن سے زند ہے، زدن مارنا، زد اس نے مارا، زند وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، وہ مارے، یہ فعل مضارع. اور زنش اسی سے اردو میں بنتا ہے سر زنش، اصل میں سر پہ مار، سر زنش. اچھا بھائی ایک آیت پوری ہو گئی بھائی. آخری شعر ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ نہ بینی کے چن گربا عاجز شود، نبینی کے چن گربے عاجز شود. تو نے یہ نہیں دیکھا، یعنی تو یہ نہیں دیکھتا کہ چن جب بلی عاجز ہو جائے، زچ ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بر عورت بچنگال چشم پلنگ، بر عورت بچنگال چشم پلنگ. تو وہ اپنے پنجے سے چیتے کی آنکھیں نکال جاتی ہے، آنکھیں نکال دیتی ہے. چنگال پنجا اور پلنگ چیتا. آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہر بیش گمن نبر کے حدیث، شاید کے پلنگ خفت باشد، چنگال پنجا. اچھا بر عورت، یہ اصل میں بر آوردن ہے، باہر لانا، نکال لینا. یہ بر آوردن کا لفظ اس سے پہلے بھی آپ نے پیچھے کہیں پڑھا ہوا ہے. اچھا بر عورت، یہ بر آوردن اوپر لے آنا، یعنی نکال لے آنا. آوردن لانا، اس سے آورد وہ لایا، بر آورد. اور بر آورد، جی بر آرد، یہ جو آورد ہے یہ کبھی کبھی آرد بھی بن جاتا ہے. بر عورت باہر نکال لاتی ہے. اچھا بچنگال پنجے سے، چشم پلنگ چیتے کی آنکھ. چشم بول کر مراد دونوں آنکھیں لیا جا سکتا ہے. یہاں آنکھیں ترجمہ کر لیں یا آنکھ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بر یہاں پہ باہر کے معنی میں آیا، بر اوپر، باہر کے معنی میں، باہر نکالنا، باہر لے آتے. لفظی ترجمہ باہر لے آنا، تو باہر نکال لانا. نکال لانا جو ہے نا، نکال کا لفظ اپنے پاس سے اس میں سیٹ کر لیں.
تو لفظ تو یہی اشارہ دے رہا ہے. آگے کیا ہے؟ چلیں گمن مبار کے بخاین رسید کار موہن. وہ کام تو جو ہے نا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن آج کی نشست سیو کر دوں. جی